ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس آئے تو راستے ہی میں آپ کو حکم ملا خیبر کی طرف سفر کرنے کا۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خیبر میں آپ کو فتح بھی نصیب فرمائی اور بہت سا مال غنیمت بھی عطا فرمایا۔ غزوہ خیبر میں شریک ہونے کی اجازت صرف انہی لوگوں کو تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے مکہ مکرمہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور انعام کے طور پر انہیں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت سے نوازا۔ وہ لوگ جو شریک نہیں ہوئے تھے انہیں اس غزوے میں شریک ہونے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ منافقین کو اندازہ تو تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی ادھر کو جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خصوصی نصرت انہیں حاصل ہوئی ہے اور وہ کامیابی انہیں ہوگی، اور یہ بھی انہیں خوب اندازہ تھا کہ خیبر سے بہت سا مال غنیمت ہاتھ آئے گا۔ بہرحال خیبر میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی فتح نصیب فرمائی۔ سن 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا ادا فرمایا، اس لیے کہ سن 6 ہجری میں جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس میں طے یہی ہوا تھا کہ اس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بغیر عمرہ کیے واپس جائیں گے، اور اگلے سال وہ آئیں گے اور صرف 3 دن قیام کریں گے، یعنی 2 راتیں اور 3 دن، اور پھر واپس چلے جائیں گے۔ بنو بکر اور بنو خزاعہ، ان کے درمیان جو معاملہ ہوا اس پر گفتگو ہو چکی ہے کہ قریش کا ہرگز یہ خیال نہیں تھا کہ مدینہ عرب کا کوئی قبیلہ قریش کے مخالفت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلائی بنے گا، لیکن بنو بکر کا جو دشمن قبیلہ تھا بنو خزاعہ، اس نے بھاگ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کر لی۔ قریش نے اسے بہت زیادہ مائنڈ کیا، اچھا تمہاری یہ جرت، ہم تمہیں سبق سکھائیں گے۔ لہذا 7 ہجری میں عمرہ قضا کے بعد قریش نے بنی بکر کو اکسایا کہ تم بنو خزاعہ پر حملہ کرو، ہم بھی تمہاری مدد کریں گے۔ رات کے اندھیرے میں ان پر حملہ کیا، قریش نے بھی مدد کی اور بنو خزاعہ کے کچھ بندے مار دیے۔ بنو خزاعہ فریاد لے کر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ نے جب پوچھا، قریش سے میں بیان کر چکا ہوں کہ اس وقت فتح کی خوشی میں ابو سفیان نے کہہ دیا کہ جاؤ کہہ دو محمد کو ہم نے صلح توڑ دی ہے، لیکن جلد ہی احساس ہوا کہ ہم اب لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ ابو سفیان چل کر آیا، حالانکہ ہم ان کا ادب کے نام لیتے ہیں کہ بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن کسی نے بات نہیں سنی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اب ہم مکہ مکرمہ پر پیش قدمی کریں گے، لیکن آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ بات جو ہے یہ سیکرٹ رہنی چاہیے کہ ہم مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ بدری صحابیوں میں سے ایک صحابی
حاتم بن ابی بلتا ان کا نام تھا. انہوں نے ایک سیکرٹ لیٹر قریش کو لکھ بھیجا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کرنے والے ہیں، تیاری کر لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ملی کہ فلاں جگہ پر ایک عورت مکہ مکرمہ کی طرف جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں جگہ پر ایک عورت مکہ مکرمہ کی طرف سفر کر رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، لے آؤ. تو جب یہ دونوں صحابی وہاں پہنچے تو واقعی اس جگہ پر ایک عورت موجود تھی جو مکہ مکرمہ کی طرف سفر کر رہی تھی. حضرت علی نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ دے دو. اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے اس خط کی خبر اللہ کے رسول نے دی ہے جو غلط ہو نہیں سکتی. تم شرافت سے خط میرے حوالے کر دو، ورنہ میں تمہاری تلاشی لے کر خط تم سے برآمد کروں گا. اب جب تلاشی لینے کا تھریٹ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس نے بالوں کے اندر جو میڑیاں ہوتی تھیں پرانے بنی ہوئی، ان میڑیوں کے نیچے وہ خط رکھ کے اوپر سے میڑیاں کر کے ان کو کراس کیا ہوا تھا کہ کہیں سے نظر نہیں آتا تھا. تو اس نے خط نکال کر دے دیا. حضرت علی وہ خط لے کر مسجد نبوی میں آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. خط پڑھا گیا تو وہ خط تھا حضرت حاتم بن ابی بلتا کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں، بدری صحابی، بدری ہے. یہ کیا مطلب تھا کہ بدر والوں کے پچھلے ہی نہیں اگلے سارے گناہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے تھے، تو میں کون ہوتا ہوں ان کو سزا دینے والا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر. ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسے یقین ہو سکتا تھا کہ ان کے پچھلے اگلے گناہ سارے معاف ہو گئے ہیں، لہذا اس کی پنشمنٹ نہیں ہو سکتی. تو آپ نے پوچھا حاتم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہیں سوجی کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے یقین تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فتح دینی ہے. میں نے صرف قریش کا فیور ون کرنے کے لیے، میرے بال بچے وہاں پر تھے، میں چاہتا تھا کہ قریش ذرا ان کی ٹیک کیئر کر لیں. باقی الحمدللہ میری آپ کے ساتھ وفاداری وہ شک و شبے سے بالا تر ہے. تو بہرحال معاملہ وہیں ختم ہو گیا. سن 8 ہجری رمضان میں، یعنی رمضان سن 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی اور مختلف دروازوں سے، مختلف یعنی راستوں سے کہنا چاہیے، مسلمانوں کی فوج مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی. صرف ایک راستہ جس میں جو دستہ تھا اس کی کمان حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے، اس میں تھوڑی سی تلواریں نکلی اور کچھ چمکی تلواریں اور ایک آدھ جو ہے وہ ڈیتھ بھی ہوئی. لیکن باقی کسی دستے پہ، کسی راستے سے کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا، لڑائی ہوئی نہیں. لیکن جو سین تھا وہ دیکھنے والا تھا کہ عام جو بھی فاتحین ہوتے ہیں ان کے بالکل برعکس، فاتح جب داخل ہوتا ہے فاتح کی حیثیت سے تو اس کی گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ سواری کے بالوں سے آپ کی پیشانی مبارک ٹچ ہو رہی تھی. یہ آپ کی عاجزی کا معاملہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی سے وہاں سے داخل ہو رہے تھے. مکہ مکرمہ میں جب آپ داخل ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب قریش جو ہے وہ کھڑے ہیں. بڑی عام معافی کا اعلان کیا گیا، یعنی کسی نہ کسی ذریعے سے معاف کرنے کا اعلان کیا گیا کہ جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی امان ہے، یعنی لڑے نا اس کو امان ہے. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے. یعنی مختلف طریقوں سے کہ امان دی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش سامنے مفتوحین کی حیثیت سے حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ انت کریم ابن کریم ابن کریم، آپ شریف آدمی ہیں، ایک شریف آدمی کے بیٹے ہیں اور ایک شریف باپ کے پوتے ہیں. ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے، رحم کی توقع ہے.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، آج تم پر کوئی چارج نہیں ہے، انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو۔ یعنی اتنی بڑی فتح اور اتنی جنروسٹی، یعنی ایسے مواقع پر تو پھر انسان جو ہے وہ دل کھول کر بدلے لیتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اوپنلی معاف کر دیا۔ صرف 8 افراد تھے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ انہیں معافی نہیں ہے، ان میں سے ایک ہند تھی، ذکر پچھلے دفعہ آیا تھا نا، ابو سفیان کی بیوی، کہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ پھر ایک واشی تھے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اسی طرح ایک لونڈی تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار کہا کرتی تھی۔ یعنی وہ جو چند چیدہ چیدہ افراد تھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں معافی نہیں ہے، باقی عام معافی دے دی گئی۔ یعنی جنہوں نے ایکسٹرا آرڈنری مخالفت کا معاملہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری معاملہ کیا گیا، باقی ان جنرل جو ہے وہ معافی دے دی گئی۔ اب مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں جتنے بھی بت تھے وہ سب کے سب توڑ دیے، وہ سب کے سب بت توڑ دیے۔ یہاں میں ایک چیز نوٹ کروانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے 2 شخصیتوں کو اسوہ حسنہ یعنی رول ماڈل قرار دیا ہے۔ پہلی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کو قرآن مجید نے سورۃ الممتحنہ میں رول ماڈل قرار دیا ہے کہ تم میں ابراہیم میں ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک رول ماڈل ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور دوسرے سورہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں، ان کی شخصیت میں ایک رول ماڈل اسوہ حسنہ موجود ہے۔ لیکن ان دونوں اسوہ حسنہ میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی تعلق کا معاملہ ہے، یعنی کوئی شخص ذاتی حیثیت میں جس بلندی کو ٹچ کر سکتا ہے وہ بلندی ابراہیم علیہ السلام کہ جب وہ آگ میں پھینکے جا رہے ہیں تو محاورہ ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یہاں تنکا نہیں، جبرائیل آئے اور پوچھا میں ہیلپ یو سر، حضرت ابراہیم نے ان کی ہیلپ لینے سے بھی انکار کر دیا کہ میرے رب کو ہے نا میری خبر، انہوں نے کہا شو جا پھر تم کام کر اپنا۔ یعنی یہ ہائٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی، اور بتوں کو برداشت نہیں کیا، یعنی پلاننگ کی کہ میں بت توڑ کے چھڑنا ہے۔ اور پہلی اپرچونٹی انہیں ملی کہ جب گاؤں والے ایک میلے میں چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے گھر پر تھے، تو آپ بت خانے میں داخل ہوئے اور وہ سارے بت توڑ دیے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس بتوں کو برداشت کیا، یعنی 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا، لیکن اسی کعبے کی طرف رخ کیا جب بھی ممکن تھا آپ کے لیے۔ جب تک دار ارقم میں منتقل نہیں ہوئے تو خانہ کعبہ میں آپ اس جگہ نماز پڑھتے تھے جہاں خانہ کعبہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو، اس لیے قبلہ وہ تھا۔ تو اس میں بت پڑے ہوئے تھے اور آپ نے بت نہیں توڑے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی اپرچونٹی میں بت توڑے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج فتح مکہ کے دن بت توڑے۔ اب پھر ایک کمپیریزن کیجئے کہ میں تو نہیں سمجھتا، آپ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم رات کو سوئی نہیں ہوگی عارضی طور پر وہ پتھر جوڑ کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑے بغیر، وہ کہ خدا تھے نا۔ لیکن اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹریٹجی بنائی، پہلے ان بتوں کو ٹالریٹ کیا، پلاننگ کرتے رہے۔ آپ کی ساری جد و جہد کیا ہے؟ پلاننگ ہے مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کی، اور جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تب آپ نے بت توڑے، اور آج 1450 سال بیت چکے ہیں لیکن ابھی تک خانہ کعبہ میں بت واپس نہیں آئے۔ یعنی آپ سوشل میڈیا پر پڑھ رہے ہیں، تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں، خبریں بھی پڑھ رہے ہیں کہ ابوظہبی میں
گلف میں بت آ گئے، باقاعدہ ابوظہبی کی حکومت نے بت خانہ ایک مندر تیار کر کے دیا ہے، اور وہاں پر بتوں کی پوجا ہوئی ہے، اور اس میں جو امیر ہیں ابوظہبی کے وہ بھی شریک ہوئے ہیں، لیکن خانہ کعبہ میں نہیں بت آئے، اور انشاءاللہ آئیں گے بھی نہیں، اگرچہ ہمارے دشمنوں کی یہ کوشش اور پلاننگ ہوگی کہ خانہ کعبہ میں بت واپس آئیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ فرق ہے۔ تو نبی اکرم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں اسوہ حسنہ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے امیر ہونے کی حیثیت سے اسوہ حسنہ تھے، وہ جماعت کہ جس نے کوشش کی اللہ کے دین کو غالب کرنے کی، اور پورا جو عربین پیننسولا تھا اس پر اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ تو اب ذہن میں رکھیے گا، کیلنڈر ساتھ ساتھ چلائیں۔ اب رمضان سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، تو حج میں کتنے دن باقی تھے؟ 2 مہینے صرف، شوال، ذوالقعدہ اور تیسرا مہینہ ذی الحج کا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے انتظام کو نہیں چھیڑا، بلکہ قریش نے، مشرکین نے جو حج کا انتظام کر رکھا تھا اس کو کنٹینیو کیا، اور مشرکین مکہ نے، مشرکین عرب نے اور مسلمانوں نے، موحدین نے اکٹھے حج کیا سن 8 ہجری میں۔ سن 9 ہجری کا حج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، سارا انتظام بھی خود کیا، اور حج ڈیلیگیشن بھی آپ نے خود روانہ فرمایا مدینہ منورہ سے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا امیر بنا کر بھیجا، امیر حج آتا نا۔ اب بھی وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو حج کا خطبہ دینے کے لیے اکثر ریاض سے کسی کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، کسی عالم کی، جو آ کے خطبہ دیتے ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنایا، اور وہ قافلہ جو تھا وہ روانہ ہو چکا، تو ان کے پیچھے سے سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی۔ سورہ توبہ کی آیات کا جو مفہوم تھا وہ کیا تھا کہ جو معاہدے ہیں قریش کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، ان کو 4 مہینے کی مہلت دے دیں، اور اس کے بعد پھر معاہدے ختم ہیں۔ پہلے الٹیمیٹم دے کے چپ کر کے نہیں کہ یہ معاہدہ ختم، نہیں، 4 مہینے کی مہلت ہے، اور جب یہ 4 مہینے ختم ہوں تو پھر مشرک تمہیں جہاں بھی مل جائے انہیں مار دو۔ یعنی طے کیا ہوا کہ اب یہاں پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اللہ کا دین یہاں پر قائم ہوگا۔ تمہارے پاس 3 میں سے ایک چوائس ہے۔ نمبر 1، تم ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ تو برابر کے شہری ہو گئے۔ نمبر 2، یہ سرزمین چھوڑ دو، یہاں سے موو ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ہم تمہیں موو ہونے دیں گے۔ یہ 4 مہینے کی مہلت اسی لیے ہے نا، تاکہ who has to move here, she should move۔ تیسرا چوائس یہ ہے کہ پھر آ جاؤ میدان میں، لڑ کر طے کر لو۔ یعنی غزوہ تبوک کے فوراً بعد، بلکہ میں بھول گیا، غزوہ حنین ہوا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ قبائل تھے جو بہت اچھے تیر انداز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے بعد واپس مدینے جانے کے بجائے پہلے ان کا رخ کیا ہے۔ یہ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ یہاں ہوا یہ، مسلمانوں کا لشکر تھا اور بہت بڑی تعداد تھی، وہاں مسلمانوں کی زبان پر ایک جملہ آ گیا کہ ہم تو جب 313 تھے تو ہم نے چھکے چھڑا دیے تھے، اب تو ہم 10-12 ہزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے وہ تمام انسانوں سے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ذرا معاملہ اور فرماتا ہے، اور عام لوگوں کے ساتھ معاملہ بہت نرم فرماتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کہف میں، کہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے، اور کس کی شے پر پوچھے؟ یہودیوں کی شے پر، کہ ذرا مشکل سوال بتاؤ کہ ہم محمد سے پوچھیں اور یہ جواب نہ دے سکے تو ہم کہیں گے کہ لو جی پتہ چل گیا کہ نبی ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے سوال پوچھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کل بتاؤں گا۔ کل آئے، آپ نے کہا کل بتاؤں گا، پھر آئے، آپ نے کہا کل بتاؤں گا۔
15 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی. حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے دل میں نہیں ہوگا کہ اللہ چاہے گا تو میں بتاؤں گا، لیکن زبان سے نہیں کہا. اتنی سی بات پر اللہ تعالیٰ نے 15 دن وحی نہیں بھیجی. اور وہی بھیجی تو کن الفاظ کے ساتھ بھیجی؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ہرگز نہ کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا. اب یہ حضور کے صحابہ ہیں، یہ بھی تو اونچے درجے کے لوگ ہیں نا. لہذا صرف یہ جملہ کہ اب تو ہم اوور 10,000 ہیں تو اب ہمیں کون ہرا سکتا ہے. ہوا کیا کہ وہ بڑے ماہر تیر انداز تھے اور ان کے پاس لائف سٹاک بہت زیادہ تھا، بکریاں، بھیڑیں، اونٹ بے شمار. تو انہوں نے بڑی پلاننگ کی اور وہ پہاڑوں میں چھپ کر بیٹھ گئے. تو جب مسلمانوں کی فوج داخل ہو رہی تھی تو انہیں تیروں کی بوچھاڑ کی اور مسلمانوں میں ایک دم بھگدڑ مچ گئی. they were not mentally prepared. یعنی ابھی وہ جو اصل علاقہ تھا جہاں لڑائی ہونی تھی، ان کا خیال تھا کہ لڑائی ہونی ہے، وہاں تو پہنچے نہیں. ابھی تو جن کہتے ہیں منہ جا رہا ہے اور ایک دم تیروں کی بارش ہو گئی اور بھگدڑ مچ گئی. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری سے نیچے اتر کر خود پرچم ہاتھ میں تھامنا پڑا اور آپ نے وہاں پر رجز پڑھا ہے، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. پھر جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہیں وہ آئے ہیں وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے ہیں اور آپ نے آوازیں دی ہیں، او انصار، او مہاجرین. اور پھر لوگ جا کے اکٹھے ہوئے ہیں اور پھر جب جم کر دوبارہ حملہ کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی. اچھا، اب یہ جو لشکر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اب یہ سارے مدینے سے آئے ہوئے لوگ تو نہیں تھے. تو جو 9 مسلم تھے مکہ مکرمہ میں جو ریسنٹلی اسلام لائے تھے، وہ بھی ایک کثیر تعداد میں وہاں شامل ہو گئے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ ان کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی کی جائے، نیو کمرز کی. تو آپ نے بہت سا لائف سٹاک جو ہے وہ قریش کے اندر بانٹا. خاص طور پر ان کے سردار تھے ابو سفیان کو کتنے اونٹ دے دیے، یعنی سینکڑوں میں آپ نے اونٹ اور بکریاں اور یہ سب لائف سٹاک جو ہے بانٹا. تو ظاہر ہے منافقین بھی ہر ساتھ ساتھ موجود تھے. تو وہاں پر یہ وسپر جو ہے یہ کیا گیا کہ لو جی، جب اپنوں نے نکال دیا تھا تو ہم یاد آئے تھے، اور اب جب مال غنیمت مل گیا ہے تو اب پھر اپنے یاد آ گئے ہیں کہ اصولاً تو مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم ہونا ہے نا سارے مجاہدین میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسپوزل پر ہے یہ سارا کچھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں کم دے، جسے چاہیں زیادہ دے. تو آپ نے ابو سفیان کو دیا اور بہت سے جو مکے کے اہم لوگ تھے آپ نے ان کو بہت سا لائف سٹائل جو ہے وہ گرانٹ کیا، بلیس کیا. تو اس پر پھر انصار کے اندر ایک وسپر ہوئی کہ لو جی ہم یاد آ گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے ایک کیمپ لگوایا، یعنی ایک انکلوئر بنایا، اور اس میں آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے وہاں پر انصار کو اکٹھا کیا. آپ نے اکٹھا کر کے ان سے کہا، یا معاشر الانصار، اے انصاریو. انصار سمجھتے نا، مدینے کے لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی اور آپ کو پناہ دی تھی، اور مہاجرین کو، وہ انصار کہلاتے ہیں. انصار کے معنی مددگار. آپ نے کہا کہ اے معاشر الانصار، اے انصاریو، اگر تم یہ کہو کہ مجھے میرے خاندان والوں نے نکال دیا، میرے قبیلے والوں نے ڈسون کر دیا، اور تم نے مجھے پناہ دی، تو میں کہوں گا کہ تم سچ کہتے ہو. اگر تم یہ کہو کہ ہم لٹے پٹے آئے تھے اور تم نے ہماری مہمان نوازی کی، ہمارے لیے قربانی دی، تو میں کہوں گا کہ تم سچ کہتے ہو. اس طرح 2-3 جملے آپ نے ارشاد فرمائے. اس کے بعد آپ نے دوسرا رخ لیا. اگر میں یہ کہوں کہ تم گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی، تو تم کہو گے کہ میں سچ کہتا ہوں. اگر میں کہوں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بنا دیا، تو تم کہو گے کہ میں سچ کہتا ہوں. ایسے 1-2 جملے اور آپ نے ارشاد فرمائے.
اس کے بعد ہم نے فرمایا کہ اے انصاریو، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ باقی لوگ تو بھیڑ بکریاں اور اونٹ لے کر گھر جائیں اور تم محمد رسول اللہ کو لے کر ساتھ جاؤ؟ تو انصار کی چیخیں نکل گئیں، رضینا رضینا، ہمیں یہ سودا منظور ہے، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ تو یہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں، یعنی جو اسٹریٹجک ٹاپ کا خطبہ ہے وہ یہی ہے کہ جب ایک مخالفت کی فضا پیدا ہو جائے اور ایک وسپر ہو جائے اور آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہوں، اس وقت آپ کوئی ایسی موٹیویشنل گفتگو کریں کہ جس سے وہ سب کے سب جو ہیں پھر آپ کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسپیکر کا کمال ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں میسلونی کو جو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ وہ کیا لیڈر ہے کہ وہ منٹوں میں ہنسا دیتا ہے، لوٹ پوٹ کر دیتا ہے اور منٹوں میں رلا دیتا ہے۔ یہی بات جو ہے یہ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتی ہے نا کہ وہ رات بھر خطاب کرتے تھے کئی گھنٹے اور مجمع ہلتا نہیں تھا، اور وہ منٹ میں رلاتے تھے اور منٹ میں وہ سب کو خوش کر دیتے تھے اور لوگ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے۔ تو یہ اسپیکر کا ایک بڑا کمال ہوتا ہے، اس کی بڑی ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ مجمع کو، موب کو، پوری قوم کو کنٹرول کرتا ہے۔ بہرحال یہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہاں پر فتح حنین ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور پھر میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ سن 8 ہجری کا حج قریش نے ارینج کیا، لیکن مسلمانوں نے بھی ان کے ساتھ حج کیا۔ 9 ہجری کے حج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کیا، اور آپ نے بعد میں آیات نازل ہوئی جب سورہ توبہ کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے بھیجا کہ تم میری طرف سے یہ پروکلیمیشن اللہ تعالیٰ کا یہ پڑھ کر سناؤ ہوا۔ تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا، ڈیلیگیشن جو تھا، آفیشیل ڈیلیگیشن، تو پیچھے سے آیات نازل ہوئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ تم یہ آیات میری طرف سے پڑھ کر سناؤ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کی جو روایات تھیں کہ جو اہم آدمی پروکلیمیشن کرتا تھا، اگر وہ خود نہ ہو تو اس کا کوئی بیٹا یا بھائی یا کوئی عزیز، قریب ترین جو عزیز ہے وہ کرتا تھا۔ تو ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داماد تو تھے ہی تھے، ایک جو باقی دامادوں کے مقابلے میں آپ کے پاس ایک اور پلس پوائنٹ تھا، وہ کیا تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ تو چچا زاد بھائی جو ہے وہ بھائی ہے، داماد ہے۔ یار عربوں کا ایک خاص مزاج تھا، یعنی ہمارے اپنے ذہن کے برعکس ان کا ایک مزاج تھا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے پہنچے، انہوں نے جوائن کیا ڈیلیگیشن کو، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال کیا حضرت علی سے، امیر اور مامور، امیرن او مامورن، یعنی یہ بڑی اہم بات ہے کہ تم پیچھے سے آئے ہو، ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معزول کر دیا ہے امارت کے منصب سے اور تم امیر بن گئے ہو؟ کیا تم میرے تحت جو ہے، میرے ماتحت جو ہے، میرے مامور ہو کر، میرے سبارڈینیٹ ہو کر حج کرو گے؟ اور آرگنائزیشن میں یہ بڑی اہمیت ہے، کوئی تبدیلی آپ کر رہے ہیں، اس تبدیلی میں آپ یہ چیز واضح نہیں کر رہے، اب کون کس کو رپورٹ کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ قدم قدم پر کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہوگا۔ لیکن اگر یہ پہلے دن سے طے کر دیا جائے گا کہ اب یہ چینجز ہیں اور یہ اس کو جواب دے گا اور یہ اس کو جواب دے گا اور وہ اس کو جواب دے گا، تو ایوری تھنگ از کلیئر۔ تو حضرت ابوبکر نے بڑا زبردست اور بڑا انٹیلیجنٹ سوال پوچھا کہ علی، آر یو امیر اور مامور؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ مامور، میں آپ کے ماتحت ہوں گا۔ پھر ظاہر باقی باتیں بعد میں ہوئی، پہلا کوشچن جو ہے حضرت ابوبکر نے پوچھا وہ کیا تھا؟ امیر اور مامور۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ میں حج کے موقع پر یہ پروکلیمیشن، یہ حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، یہ پڑھ کر سناؤں۔ تو ذہن میں رکھیے گا یہ 9 ہجری کا حج ہے۔ اب وہ 9 ہجری کے حج پر یہ پروکلیمیشن طے ہو گئی۔ عام جو عرب کے لوگ تھے، عربی بولنے والے عرب، ان کو تو یہ چوائس دیے گئے مسلمان ہو جاؤ
یا یہ سرزمین چھوڑ دو یا لڑنے کو تیار ہو جاؤ۔ جو اہل کتاب تھے یہود و نصارہ، ان کو 4 چوائس دیے گئے۔ وہ 4 چوائس کون سا تھے؟ 3 تو وہی، لیکن درمیان میں ایک تیسرا چوائس تھا کہ تم اپنے ہاتھ سے جزیہ دو۔ یہ جزیہ جزا سے ہے، یہ کیا ہے؟ یہ انفیکٹ پیمنٹ ہے سیکیورٹی کی۔ اپنی سیکیورٹی پرچیز کر لو اور چھوٹے ہو کر رہو تو تم عرب کی سرزمین میں رہ سکتے ہو۔ یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے ہو کر رہیں تو وہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ جو حج ہے، ہاں اس کے درمیان پھر ایک اور اہم واقعہ جو پیش آیا ہے وہ بھی بیان کر دوں، بڑا اہم واقعہ ہے، وہ ہے غزوہ تبوک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم روانہ فرمائی اور اس میں سامنے سے رومن امپائر جو ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ آ گئی اور یکے بعد دیگرے جو مسلمان جھنڈا بردار تھے، کمانڈر، وہ شہید ہو گئے۔ آخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نکال لیا، یعنی کسی ایسی اسٹریٹجی انہوں نے بنائی کہ انہوں نے سب کو نکال کے واپس لے آئے بچا کے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ رومن امپائر کے خلاف ایک اقدام کا فیصلہ کیا۔ اچھا اب ذہن میں رکھیے گا، جغرافیہ پھر ذہن میں رکھیں، نیچے یمن، پھر مکہ مکرمہ، پھر مدینہ منورہ، اور اس سے پھر فردر نارتھ میں جا کر شام ہے، اور پھر رومن امپائر شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ سارا روم جو پرانی کتابوں میں آتا ہے، روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، تو اس سے مراد یورپ ہوتا ہے، یاد رکھے گا، یہ پرانی اصطلاح ہے۔ تو رومیوں کے جو بادشاہ ہرقل بادشاہ تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، تو ایک خط تو تھا نا، یہ 2 بڑی امپائر تھیں اس وقت، رومن امپائر اور پرشین امپائر۔ تو جو پرشیا یعنی ایران کا جو ایمپرر تھا، اس کا نام کسرا تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کو قتل کیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پھاڑا تھا۔ اس کے تو وہی پر خاتمہ ہو گیا تھا نا اس کا، کہ اس کو اپنے ہی بیٹے نے قتل کر دیا اور اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس کے مقابلے میں جو رومن امپائر کا رومن ایمپرر تھا، قیصر، ہیرکل انگریزی میں اور عربی میں قیصر کہتے ہیں، یہ کیونکہ عیسائی تھا، اور ایک وقت عیسائی جو رومن امپائر تھی یہ این بلاک کرسچن ہو گئی تھی۔ پہلے وہ مشرک تھے لیکن این بلاک کرسچن ہوئے تھے۔ اب ہیرکل نے یہ چاہا کہ میں کسی طریقے سے این بلاک کنورشن کرا دوں رومن امپائر کی ٹورڈ اسلام۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کا احترام کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تحائف بھیجے، لیکن اس نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی تھے ان سے جو کراس کوسچننگ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ ایسی تھی کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا، اللہ کا پیغمبر ہونا ثابت ہوتا تھا۔ اب ظاہر ہے جو دربار تھا اس میں وہ سارے درباری ہیں، ان میں وہ عیسائی پادری بھی ہیں درباری، اور پھر انہوں نے جو اس کو پھنکارا اور جو سگنلز پہنچائے بادشاہ کو، تو پھر بادشاہ نے اپنا وہ ارادہ ترک کر دیا، کوشچن وغیرہ کیے، جس چیز کی سمجھ میں آنا تھا وہ آ گیا، لیکن این بلاک کنورشن نہ ہو سکی۔ اچھا اب کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ رومن امپائر کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر لینے کی کوشش کی، تیاری کی، اور ایک بڑا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ اب یہ ایک لمبا سفر تھا، شدید گرمی کا موسم تھا، کھجور کا پھل تیار تھا، فصل اگر کاٹی نہ جائے، پھل اگر اتارا نہ جائے تو پھر ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بڑا سخت امتحان لیا، سارے مسلمانوں کا، جس میں سے یعنی وہ چھلنی کیا لگ گئی کہ جن لوگوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ سفر لمبا ہے اور گرمی ہے اور پیچھے سے ہمارا پھل ضائع ہوگا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قول پر لبیک کہنے والوں میں شامل ہو گئے، وہ تو پکے مومن ہو گئے۔ اور منافقین نے آ کر پھر طرح طرح کے بہانے کیے، کسی نے کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ یعنی ایک ان میں شخص تھا جد ابن قیس،
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ذرا کچھ حسن پرست قسم کا آدمی واقع ہوا ہوں، اور آپ شام کی طرف جا رہے ہیں، وہاں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، میں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں میں جنت لیتے لیتے کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں. یعنی بڑا تقویٰ کوٹ کر کے بہانہ جو ہے اس پر تقویٰ کا کوٹ چڑھایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو اس پر قرآن مجید کا تبصرہ سورہ توبہ میں پڑھیے گا کہ الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو وہ پڑ چکے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے وہ اوائڈ کر رہے ہیں، تو فتنے میں تو وہ ہیں، اور کون سا فتنہ ہونا ہے اس سے بڑھ کر. یعنی یہ جو فتنہ ہے کہ وہ جہاد کو اوائڈ کر رہے ہیں، یہ تو ان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے. باقی اگر کوئی فطری میلان جو ہے وہ انسان کا، وہ ہم میں سے ہر شخص کا ہے، ہر مرد کا ہے، اگر اس کا ہے تو تھوڑی بہت اس میں کوئی نظر کی ہو بھی جائے گی کمی بیشی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، لیکن اس پر کوئی معافی نہیں. تو یہ غزوہ تبوک تھا. اور پھر سن 10 ہجری کا جو حج ہے، اس حج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد پہلا اور آخری حج کیا. یعنی جب آپ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے تو وہاں تو آپ نے کئی حج کیے ہوں گے، ظاہر ہے آپ 53 سال کی عمر تک مکہ مکرمہ میں رہے ہیں، تو کتنے حج کیے ہوں گے آپ اندازہ لگا رہے. لیکن حج فرض ہوا مدینہ منورہ میں آ کر، اس کے بعد آپ کے لیے ممکن نہیں تھا حج کے لیے جانا. تو یہ پہلا اور آخری حج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حج کی فرضیت کے بعد، حج کے فرض ہونے کے بعد. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اس حج کے لیے آنے کی دعوت دی، اور اس میں جو زیادہ سے زیادہ فگر ہیں وہ 1,24,000 کی، اور جو کم سے کم فگر ہے وہ 40,000 کی ہے. 1,24,000 اور 40,000. اچھا، یہی فگر کرسپونڈ کرتی ہے انبیاء کرام کی تعداد سے، کہ انبیاء کرام کی تعداد کتنی تھی. یعنی بعض روایات میں 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے، بعض روایات کے مطابق 40,000 بھیجے. اسی طرح ان نبیوں میں سے رسول کتنے ہیں؟ وہ 313 ہیں، اور یہ فگر کرسپونڈ کرتی ہے غزوہ بدر کے مجاہدین کے ساتھ، کہ ان کی تعداد بھی 314 تھی، جن میں سے جو 13 تھے وہ میدان جنگ میں شہید ہوئے، اور ایک واپسی بچ جاتے ہوئے شہید ہوئے. لیکن بہرحال تقریباً وہی فگر 313 314 یہ اس کے ساتھ کرسپونڈ کرتی ہے. اچھا، اس حج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے ہی سے اندازہ ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں رہیں گے. آپ نے پہلے تو ایک بہت بڑا مجمع تھا، and there was no amplifier، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سامنے رخ کر کے ایک بات کہتے تھے، پھر وہی بات آپ دائیں طرف رخ کر کے دہراتے تھے، پھر آپ بائیں طرف رخ کر کے دہراتے تھے. تو پہلے تو آپ نے دین کی تعلیمات کا خلاصہ مسلمانوں کے سامنے رکھا، اور پھر آپ نے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ لوگوں نے بیک زبان کہا، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت. اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا. پھر آپ نے ادھر دیکھا، اللہ الا هل بلغت، پہنچا دیا میں نے کہ نہیں؟ پھر انہوں نے 3 جواب دیے. پھر آپ نے ادھر دیکھا، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ پھر 3 جواب ملے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ انک قد بلغت وادیت ونصحت، کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا مطلب تھا اس کا. یعنی وہ جو سینس آف ریسپانسبلٹی ہے نا، وہ اس پہ سے چھلک رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اور رسول کون ہوتا ہے؟ پیغام لانے والا، جس کو پیغام دے کر بھیجا جائے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنفرم کر رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہے ہیں کہ یا اللہ دیکھ
یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، میں نے تیری امانت ڈلیور کر دی اور میں نے حق خیر خواہی ادا کر دی۔ وہ بھی 3 دفعہ آپ نے پہلے یوں کر کے کیا، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے، اور پھر لوگوں سے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، بس وہ شخص جو یہاں موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ پیغام اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ مراد کیا تھا؟ جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ اچھا آپ غور کیجئے گا، میں اور آپ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کے رسول کے نائبین نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور کرے، انہوں نے یہ پیغام درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ مجھ اور آپ تک بھی پہنچایا ہے، لیکن ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ اب ہم اس پر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نوع انسانی کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے نہ وقت رکھتے ہیں، نہ جذبہ رکھتے ہیں، نہ وسائل رکھتے ہیں۔ وسائل ہمارے پاس پہلے کے مقابلے میں بہت ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا خوشحال بنایا ہے، اولین دور میں مسلمان اتنے خوشحال کہاں تھے؟ لیکن where there is a will there is a way، ان کے اندر جذبہ تھا، ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ کام کرنے کا ہے، we got to do it, we have to do it، کرنا ہے ہم نے یہ کام۔ تو پھر جب انسان ایک کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وسائل بھی نکل آتے ہیں اور وقت بھی نکل آتا ہے، لیکن جذبہ تو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، بس جو شخص یہاں موجود ہے وہ یہ پیغام اس تک پہنچا دے کہ جو یہاں موجود نہیں۔ پھر اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خطبے دیے ہیں۔ ایک تو ہے نا بڑا خطبہ جو عام مشہور ہے، خطبہ حجۃ الوداع، اس کے علاوہ آپ نے منی میں بھی خطبہ دیا ہے۔ اور پھر ایک صحابی ہیں حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بلیغ واعظ فرمایا، تو ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کا الوداعی واعظ ہے، تو آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں۔ یہ ڈاکٹر سعد احمد صاحب جب آخری دفعہ فیصل آباد تشریف لائے تھے، نہیں اس سے 1 مہینہ پہلے، تو 4 دن پہلے تو وہ یہاں موجود تھے جب ان کا انتقال ہوا ہے، 6 دن پہلے یہاں موجود تھے، دیکھو اس سے 1 مہینہ پہلے وہ آئے تھے اور ام المدارس گلبرگ میں ان کا خطاب ہوا تھا۔ تو اس کے بعد جب آپ جمعہ پڑھانے آتے ہیں نا، شیخ رشید عمر صاحب، انجینئر رشید عمر صاحب، وہ اور میں، ہم انہیں موٹر وے پر چھوڑنے کے لیے گئے، تو انہیں موٹر وے پر چڑھا کے تو ہم دونوں واپس آ کر جب دوسری گاڑی میں بیٹھے واپس آنے کے لیے، تو میں نے رشید عمر صاحب سے یہ بات کہی، میں نے کہا جی کانا ہو موعظۃ مودۃ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ الوداعی واعظ تھا۔ تو رشید عمر صاحب نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے، اور وہی ہوا کہ اس کے بعد پھر 1 ماہ کے بعد ہی ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے، یعنی بڑی اللہ تعالیٰ پھر جس بندے سے کوئی کام لینا ہوتا ہے اس کی تقریر میں پھر بڑا جوش و خروش اس کی گفتگو میں ہوتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اندازہ ہو گیا صحابہ کرام تو بہت پاک صاف لوگ تھے، اور ان کی جو روحانی طاقت تھی وہ ہم سے کہیں زیادہ تھی، ہم تو گناہ گار سے لوگ ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا یہ آخری واعظ ہے، الوداعی واعظ ہے، بل الفاظ یہ ہیں موعظۃ مودۃ، جس کو ہم کہتے ہیں الوداعی واعظ، آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں۔ اس موقع پھر جاتے ہوئے بھی جو آپ نے جو نصیحت کی ہے وہ آرگنائزیشن کے بارے میں ہے کہ جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کا اتباع لازم ہے، اس کو اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو، اور جب بھی تم پر کوئی بھی امیر بنا دیا جائے، خواہ کوئی کالا حبشی غلام بھی تم پر امیر بنا دیا جائے، تو اس کی بھی اطاعت میں کوئی کسر نہ چھوڑو۔ تو ادارہ جو ہوتا ہے کوئی بھی، وہ ایک چھوٹی سا فیکٹری ہو، ایک مل ہو، یا ایک کوئی اور بزنس ادارہ ہو، کوئی ملٹی نیشنل کمپنی ہو یا ملک ہو، اس کی جو اصل روح ہے وہ اطاعت ہے کہ اس میں ڈسپلن کتنا ہے، یعنی سارا جو اوپر سے لے کر ہائرارکی ہے
اس میں اس ڈسپلن کو ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ نہیں رکھا جاتا. اگر ڈسپلن ملحوظ رہے گا تو وہ ادارہ قائم رہے گا، اور اگر ڈسپلن ختم ہو جائے گا تو پھر وہ ادارہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا. اور حج کے بعد پھر اگلا سال 11واں سال ہجرت کے بعد کا محرم، سفر، اور پھر تیسرا مہینہ ربیع الاول کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے. اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا چارج ملا. اور مسلمان جب تک وحدت رہے، وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا ابھی، جب تک وحدت رہے اسلام پھیلتا رہا، ترقی کرتا رہا. لیکن جب مسلمانوں میں وحدت نہ رہی، کسی بھی وجہ سے نہ رہی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ پھر وہ ساری ترقی، ایکسپینشن رک گئی. یعنی حضرت ابوبکر کا دور، حضرت عمر کا دور، اور حضرت عثمان کے پہلے 8 سال 12 سالوں میں سے وہ کیا ہے، وہ ڈسپلن کا دور ہے، اور اسلامی حدود جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں، اور ہر طرف سے ریسورسز جو ہیں وہ آ رہی ہیں. بہت ہی رچ اسٹیٹ ہے مسلمانوں کی اسٹیٹ. اس کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری 4 سالوں کے اندر وہ فتنہ و فساد پھیلایا گیا، انریسٹ کریٹ کیا گیا. اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو ہی نہیں سکا. پھر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے سامنے یعنی سرنڈر کر دیا اور ان سے صلح کر لی، تو پھر دوبارہ جو ہے وہ ایکسپینشن شروع ہو گئی. تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام ہے وہ پھر وہی ڈسپلن کا پیغام ہے کہ جو بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر بھی وہی ڈسپلن کہ آپ نے بیعت لی کہ میرے مقرر کردہ جو نقباء ہیں ان کا حکم سنو گے اور مانو گے، خواہ مشکل ہو یا آسانی ہو، اور خواہ طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو، اور یہ کہ تم حق بات ضرور کہو گے جہاں بھی ہوگے، اور خواہ تم یہ محسوس کرو کہ میرا حق تھا یہ منصب حاصل کرنے کا، کسی اور کو دے دیا جائے، پھر بھی تم اطاعت کرو. یہ بڑی زبردست بات ہے کہ کسی ادارے کے اندر ایک شخص محسوس کرتا ہے کہ اب مجھے پروموٹ کیا جائے گا، لیکن ظاہر ہے جو بھی ادارے کا مالک ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کس کو پروموٹ کرتا ہے، اور یہ آپ لوگ دیکھتے ہی رہتے ہیں. تو اس میں اگر اس ڈسپلن کو فالو کیا جاتا ہے تو کام سب سیدھے رہتے ہیں. اگر اس ڈسپلن کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو پھر ادارے، چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی اور پھر بڑی سے بڑی سلطنت جو ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت النبی کو سمجھنے اور اس کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.